جس خبر کا سب کو شدت سے انتظار تھا وہ خبر آ گئی آیوش ملک کے حوالے سے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، سب بے چین تھے۔ بزرگ بابے کے دعوے نے ہندو ان بھکتوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ یعنی وہ بزرگ بابا جس کا نام راج کمار ہے اور اس کے انٹرویوز بہت وائرل ہیں میڈیا پر، اور وہ آیوش ملک کو قریب سے جانتے ہیں، ان کے گھرانے کو قریب سے جانتے ہیں، ان کے دعوے نے یقین جانیے ہم سب کو خوشی سے سرشار کر دیا ہے کہ وہ ایک ایسا نوجوان جو بالکل دل سے، زبان سے، عقائد سے پکا مسلمان تھا، اور جس نے میڈیا پر آ کر کہا کہ سورج چاند لا کر دے دیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اس پر جو جبر کیا گیا اور اس کو دوبارہ ایک ویڈیو بنانے پر مجبور کیا گیا، اس ساری کہانی کا راز، اس ساری کہانی سے پردہ اس بزرگ بابے نے اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے 4 باتیں کی ہیں، وہ چاروں باتیں بغور سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، ان بزرگ بابا نے جو ان کے حوالے سے کی۔ انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ اناڑی سے اناڑی بندہ بھی، میں تو ان کے قریب سے جاننے والا ہوں، اگر میں قریب سے نہ بھی جانوں تو جو اناڑی سے اناڑی بندہ بھی ہے وہ سارے پس منظر سینیریو کو دیکھ کر یقین کر سکتا ہے کہ آیوش آج بھی دل سے مسلمان اور پکا مومن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اوپر ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشر تھا، وہ ان کی بیوی کی گرفتاری، وہ ہندو تنظیموں کا پریشر، اور اس کے علاوہ بہت چیزیں، والد کی طرف سے مقدمہ، یہ ساری چیزیں یہ پہلا عنصر بنے ان کی دوسری ویڈیو بنانے کا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں اپنے والد کو پریشانی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اس نے کھیل کھیلا یا ایک حکمت عملی اپنا، یہ پہلی بات انہوں نے یہ کی۔ انہوں نے کہا کہ 100 ویڈیوز آپ دیکھ لو جس میں وہ مسلمان ہوا ہے، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کی گفتگو کے اندر دم خم جس میں وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ ایک ویڈیو جس میں ہندو ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ مبینہ جو ویڈیو ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، گھوڑے گدھے کا فرق ہے، کہ وہاں وہ دعوے سے دھڑلے سے بات کر رہا ہے اور یہاں بھیگی بلی بن کر بالکل گرے ہوئے لفظوں سے، بجھے ہوئے چہرے سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات اس نے کی۔ دوسری بات بزرگ بابا نے بہت کمال کی، اس نے کہا آیوش ملک ہندو سے مسلمان بنا یا مسلمان سے ہندو بنا، یہ ایک مدعا ہے، اس کو میڈیا میں بہت اچھالا گیا، اس کے اوپر بہت بات کی گئی، بہت سارے اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ جو تھے، سی ایم جو تھے، انہوں نے بھی اس کو لے کر اس مدعے پہ بات کی۔ لیکن اس سے بڑا مدعا یہ ہے کہ رام مندر کے اندر جو کروڑوں اربوں روپے کا گھپلہ ہوا، جو دھان وہاں پر مورتی کے سامنے رکھے گئے پیسے، اس کے اندر جو کرپشن ہوئی، اس میں تمام بڑے لوگ شامل ہیں، اس پر میڈیا بات ہی نہیں کرتا، چھوٹی سی خبر چلا کر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ تیسری بات انہوں نے بہت ہی مزے کی کہی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہندو سکھ بن جائے، عیسائی بن جائے تو ان بھکتوں کو تکلیف نہیں ہوتی اتنی، اگر کوئی ہندو مسلمان بن جائے تو انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مطلب ہندو دھرم چھوڑ دے تو وہ برابر ہے کہ مسلمان ہو، برابر ہے کہ سکھ ہو جائے یا عیسائی ہو جائے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں تکلیف ہوتی ہے، باقی کوئی مذہب اختیار کرنے پر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہندو دھرم چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کا مسئلہ مسلمان اور اسلام سے ہے۔ چوتھی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہندو مت میں اور اسلام میں بہت بڑا فرق ہے، مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں بہت بڑا فرق ہے، کہ کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے، مسلمان اسے سر پہ آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اس کا عزت احترام، اس کو ویلکم، مرحبا، سارا بہت کچھ اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی غیر ہندو بن جائے تو جو ہندو پنڈت ہیں، جو ہندو یعنی سناتن کے بڑے خاندان ہیں، راجپوت وغیرہ، وہ اس کو اپنے لائق سمجھتے ہی نہیں، وہ اس کو اپنی برابری کا سمجھتے ہی نہیں، اس کے ساتھ وہ شودروں والا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ غلاموں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی ہندو بن جائے اگر، وہ آ کر پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے وہ آ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اس درجے اس کو عزت احترام دیا جاتا ہے، جبکہ ہندو مذہب میں اس کے برعکس اس کی بے عزتی، اس کی بے توقیری کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی جا کر ذرا قریب سے پوچھ لیجئے گا، میں نے قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکا آج بھی مسلمان ہے، اپنے ایمان پر قائم و دائم ہے، وہ ہندو نہیں ہے۔ اور بہت باتیں انہوں نے کی، اور مجھے یقین جانیے اس بزرگ کی باتیں، میں نے اس کا پورا انٹرویو دیکھا ہے، آپ بھی جا کر دیکھیے گا راج کمار صاحب کا، تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہندوستان کے اندر سچ بولنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، جن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، جن کا تعلق سکھ مذہب سے ہے، وہ آج بھی نیوٹرل ہو کر، سیکولر ہو کر، وہ آزادانہ رائے رکھ سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگرچہ گودی میڈیا جو ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، وہ تو غلام ہے، مودی کے شکنجے کے اندر مکمل طور پر آیا ہوا ہے، وہ انہیں بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان ہی نہیں ہے گویا کہ منہ میں، بالکل خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ کہانی یا یہ جو نیا پہلو اس کا سامنے آیا، یقین جانیے مجھے خوشی ہوئی، آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، اور آپ بھی اگر اس بارے میں کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنی رائے دیجئے گا۔
لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے۔ یہ ایک پاکیزہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر اس پیغام کو بہت لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔